السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام دیکھا ہے جو میں نے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے مہمان جو ہے وہ بیرونی دنیا میں سیاحت بھی کی، تربیت بھی لی، تعلیم بھی حاصل کیے، ان کا مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی ہے، اور بیرونی دنیا ہے اور ان کے رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں، جو ان کی رسومات ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر کے، کیونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں تو ہم آپس کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس سے آج جو ہے وہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک پروگرام رکھ رہے ہیں۔ ہمارے عدنان مرزا صاحب، ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ آپ جو ہے کویت میں پیدا ہوئے ہیں، تعلیم بھی آپ نے کافی ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی ہے، اس کے بعد امریکہ میں بھی آپ پڑھے ہیں، وہاں سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور دوسری ممالک میں بھی آپ کو موقع ملا ہے دنیا دیکھنے کا، اور جو ہے وسیلہ ظفر ہوتا ہے سفر، اس میں آپ نے بڑا درک رکھا ہے۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دنیا کتنی بیوٹیفل ہے، اللہ جمیل یحب جمال، اتنی خوبصورت دنیا، اور آپ کو دیکھنا کا موقع ملا، آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے محسوس کیسے کیا جب آپ پاکستان سے باہر گئے اور یہ سارے مراحل آپ نے زندگی کے طے کیے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے مجھے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت حسن رکھا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ، ہر جگہ کی جو بیوٹی ہے، جیوگرافیکل ہو، کلچرل ہو، اس سب میں پازیٹیوٹی ہے، کچھ میں نگیٹیوٹی بھی ہے۔ ان سب یہ ایک بہت خوبصورت آپ کا ایکسپوجر جب ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے کلچرز کے ساتھ، تو ہم ان سے سیکھتے ہیں، کچھ ان کو سکھاتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کہ انسان ہر جگہ ہوتے ہیں، وہی زمین ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، تو ورائٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سوچ کی ورائٹی، طریقہ کار چیزوں کو کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسے پھل ہیں اور باقی چیزیں، ان کے اندر مختلف اقسام کی چیزیں اسی پانی سے نکلی ہوئی، اور آب و ہوا کا فرق اسی دنیا کے اندر اتنا سارا۔ جب دنیا میں نکلتا ہے تو براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے، وسیع القلب، وسیع نظر ہو جاتا ہے، اور یہ تو بہت بڑا ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم دنیا کو اپنے وسیع تناظر میں دیکھ سکیں۔ ہم چونکہ ہمارے پروگرام کا مختصر سا وقف ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے کچھ ایسی بیوٹیفائنگ چیزیں جو دیکھی ہیں، جو آپ کو متاثر کرتی ہیں، زندگی بھر آپ کو متاثر کرتے رہیں گی، تھوڑا سا ڈیلیور کیجئے، ہمارے ناظرین تک بتائیے کہ آپ نے دیکھا کیا ہے، کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام بھی ہے جو دیکھا ہے میں نے، وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ علامہ اقبال کا تو مصرع ہے پورا وہ۔ بے شک، جب آپ کسی بھی ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ اس جگہ سے چیزیں لیتے ہیں اپنے، اور آپ کا ایک پرسپیکٹو بنتا ہے دنیا کا۔ جی۔ لیکن جب آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں جاتے ہیں تو اس میں آپ کا جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو آپ کو اپنے آپ سے نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسی چیز کو بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں سکھایا گیا وہ بالکل صحیح نہیں تھا، یا اس میں گویا کہ ہم کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، اور جب ہم نکلتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے، جیسے مینڈک کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ویسے پھر ہمیں دیکھتے ہیں ہم کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت کائنات۔ بالکل، لوگوں کے بارے میں جو تاثر ہم بچپن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کچھ، یعنی کیونکہ ہم جب ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو جو پرسپیکٹو جو ہمیں چھوٹا سا ملتا ہے، ہم اس سے ہی اس کے بارے میں بہت بڑا پرسپیکٹو بنا لیتے ہیں، لیکن جب اس جگہ جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بھی پرسپیکٹو بنا ہوا تھا، حالانکہ ہم نے بھی کسی چیز کو دیکھ کے بنایا تھا، وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ جو انسان محسوس کرتا ہے وہاں جا کے چیز، وہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ جی، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے، مفروضے کے اوپر، وہ ایک بیسیکلی آپ نے بس اسی کو دنیا سمجھ رہے ہیں۔ جی، انڈکٹیو ریزننگ لے لیتے ہیں ہم، پھر باہر جا کے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر آپ ڈیڈکٹیو انالیسس کرتے ہیں اس کا ریزننگ بیس پہ، پھر آپ ایک بہتر سبجیکٹیو دونوں دیکھتے ہیں، جی، اور پھر آپ اس کا اس کو بہتر طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو اتنا سمجھانا جو ہے نا، نہیں، مطلب یہ کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا
کہ کوزے میں بند تو کر سکتے ہیں نا ان چیزوں کو جی اگر، تو وہ اتنا بڑا وہ ہے ہم تب ساری باتیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایسے کلکنگ کوئی ایسا پوائنٹ پر ہم آ جائیں تو لوگوں کے دل کو لگ جائے اور پھر وہ بھی سوچنے لگیں اور ان کا بھی تناظر نظر بڑی ہو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو کویت آپ گئے تو آپ کو تو عربی بھی خوبصورت سمجھ میں آ گئی ہوگی، جی اور آپ کو انگریزی بھی آ گئی ہے، جی اور جتنا بھی آئی ہے آپ کو اردو بھی آ گئی ہے، جبکہ آپ یہیں کے پیدا یہیں کے ہیں، جی پاکستانی نژاد آپ شہری ہیں۔ تو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان کا آدمی آپ کا اس کا باشندے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سٹیزن آف پاکستان ایک اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کسی اور انسان میں نہیں ملتی ہیں۔ اچھا جی وہ بتا دیجیے ذرا۔ وہ میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ جا کے بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی عرب سے آ کے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا یا کسی کو ویسٹ سے آ کے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، مجھے سمجھائیں کہ یہ ایڈجسٹ ہونا ذرا اچھی بات ہے؟ نہیں، اچھی بات اس طرح کہ دیکھیں وہ اڈیپٹ، یہ چیزیں آپ کو پاکستان کے اندر رہ کے فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یعنی ہر حالت میں جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا، یہ تو انسان کی اسٹرینتھ لی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، کہ آپ کے پاس کوئی چیلنج آتا ہے تو آپ اس کو اوور کم کر کے اڈیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ایون آپ پاکستانیوں کو دیکھیں کہ ان کو دوسری زبانیں سیکھنا آسان ہوتی ہے بنسبت دوسروں کو ہماری زبان یہ بڑی ایک نیا اینگل سے آپ بات کر رہے ہیں۔ جی، تو وہ ایک یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میں عرب میں میرا اکثر جی ہاں، تو وہاں کے لوگ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اردو آتی ہے لیکن ان کے تلفظ میں تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، لیکن اگر جو پاکستانی وہاں پہ رہ کے عربی جانتے ہیں، جب وہ عربی بولتے ہیں انہیں ایک عرصے کے بعد ان کے اندر بالکل ریگولر فلوئنسی آ جاتی ہے، بالکل اسی لیول پہ بات کرتے ہیں۔ انگلش میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ وہاں جا کے انگلش سیکھتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، بہت جلدی جو ہے نا آپ انہی کے ایکسنٹ میں بات کر سکتے ہیں، لیکن جب وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کی وہ بھی حالانکہ اردو سیکھ لیتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس طرح سے فلوئنٹلی نہیں بول پاتے۔ ہمارے محمد علی جوہر تھے، وہ اتنی اچھی انگریزی بولتے تھے تو وہ اپنی غلطیاں درست کرتے تھے ان کی مدد سے۔ یہ شاید قومی اس کا خمیر ایسا ہے کہ یہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے جس طرح آپ نے بتایا۔ بالکل، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو زبان ہے اور جو ہم زبانیں یہاں پہ بولتے ہیں اس میں دوسری لینگویجز نے ان سے کچھ لیا ہوا بھی ہے، خاص طور پہ جو لیٹن آپ کے انگلش ہے اور جرمن ہے، لیٹن ہے، ان میں بہت سارے ورڈز یہیں سے ہی گئے ہوئے ہیں۔ اچھا عربی سے بھی گئے ہوئے ہیں؟ سنسکرت میں سے گئے۔ اچھا سنسکرت میں سے؟ جی، سنسکرت سے۔ اچھا وہ اور فارسی سے بھی گئے اور عربی سے بھی گئے؟ بالکل عربی سے گئے۔ انگلش میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں، ابھی تک ویسے ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے قابل فخر ہو رہا تھا۔ جی، جو ایڈمرل ہے وہ امیر البحر ہے۔ امیر البحر الماری، جیسے ہم الماری بولتے ہیں اس کا المیرا، وہ المرایا، مرایا عربی میں مرر کو بولتے ہیں۔ اچھا تو وہ اسی یہ بہت سارے ورڈز ہیں۔ میں تو ابھی الکوہول، اس میں تو ہم بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں نا یہ تو۔ اگر آپ کانسٹلیشنز یا سٹارز کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آلموسٹ 50% کے تقریباً نام جو ہیں وہ عربی۔ یہ ایسا تو نہیں کہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم جو سچائی کا پیغام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، دوسرے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے قوموں کے لیے پیغام دیا ہے، تو ہم نے یہ رکھی ہے کہ تبلیغ کے لیے تو ضروری ہے کہ جو ہے وہ وہاں کی صورتحال سے میں جذب ہو جائے، لوگوں کو سمجھے، بات کرنا جانے، نفسیات جانے اور پھر بات کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم دنیا میں ہماری حکمرانی رہی ہے، دوسری قوموں کی بھی رہی ہے، ہماری رہی ہے، تو یہ کام تو ہماری یہ صفت تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک انعام کے طور پر ہے کہ ہم اتنے جو ہے ورائٹی رکھتے ہیں، اتنی خوبیاں رکھتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو کسی بھی کلچر کے اندر ان لوگوں کو اگر آپ کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو آپ کو ان کا پرسپیکٹیو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں، پرسپیکٹیو آپ سمجھیں گے، جی، پرسپیکٹیو وہ سمجھائیں گے۔ اگر وہ موڈیفائڈ پرسپیکٹیو سمجھانا چاہیں، پروپیگیٹ کرنا چاہیں، یا جس حالت میں وہ رہے ہیں، جس ماحول میں
اسی کے مطابق وہ دیکھتے ہوں تو پرسپیکٹیو بھی غلط ہو سکتا ہے ہمارا. اس کا کیا حال ہے؟ ہمارا یا ان جن کو ہم نہیں، جس کو ہم سمجھیں گے نا، پہلے ان کا پرسپیکٹیو سمجھیں گے، پھر ہم اپنا رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. لیکن ہمیں دیکھیں کسی بھی لینگویج، میں لینگویج کی مثال دے رہا ہوں کہ لینگویج سے لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جی جی. آپ کسی بھی لینگویج سے دوسری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا، اس میں لیکن اس کا مفہوم اب اگر آپ دیں تو جی اس کی جو انگریڈینٹ بیچ کی بات نا، مغز جسے کہتے ہیں، وہ پورا نہیں ملتا. اچھا. کسی بھی بہت کا یعنی آپ کوئی بھی لینگویج اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی ورڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، 100% وہ چیز آتی نہیں ہے ٹرانسلیشن میں. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بک ہوگی نا، اگر اس کو ڈفرینٹ لوگ ٹرانسلیٹ کریں گے کسی دوسری زبان میں، دونوں کے اندر الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. جی جی جی. تو وہ بات پوری ڈلیور ہو نہیں پاتی، ٹرانسلیٹ ہو نہیں پاتی. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا اس لینگویج کے ساتھ بہت ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے، وہ آپ کسی دوسری لینگویج میں لا ہی نہیں سکتے. اب اتنے یعنی اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، بہت آبزرویشن کی ضرورت. اس کلچر کی اس لینگویج کی خوبصورتی، اس کلچر کی خوبصورتی، وہ جو لفظ میں بیان ہوتی ہے نا، اس کا جب تک آپ ڈیپ کنیکشن ٹرانسفر نہیں ہو پاتی. اور اس کو آپ کو اب جیسے جو ورڈ ہے عبادہ کا ورڈ، آپ اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں تو کر ہی نہیں سکتے ایک ورڈ میں. آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت پوری کتاب بنانی پڑے گی. یعنی جو عبد کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں آپ کر سکتے. یعنی آپ اس کو کہیں گے سلیو، وہ سلیو کا جو ادھر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہاں کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں عدنان مرزا صاحب کہ جب بھی ہم کوئی ٹرمنالوجی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہم ٹرمنالوجی کو دوسرا سمجھ. اگر ہم کہیں نماز تو ہم تو سب سمجھ گئے نماز کے لیے، دوسرا تو کہے گا کیا چیز ہے بھائی، کیا کرنا. بالکل. یہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں ہم، اور حرم میں حل کرنا چاہیے. جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ریلیونٹ جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کرنا پڑتا ہے. ہاں، یہ بات ہے. پہلے ان کی سنیں کہ ان کی عبادت کیسی ہے، پھر ہم سمجھائیں گے یہ جو ہے وہ سملیرٹی ہے آپ کے یہاں، اور آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بس کلوزلی جو ہے آپ اس کو اس طرح سمجھیں. بالکل. تو یہ جو کیوں ہمیں اپنا پیغام سمجھانا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی بہت ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم اگر یہ سمجھیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو آپ کلکنگ باتیں کر رہے ہیں تو اس سے بڑی مدد ملے گی. تو میں آپ کو اسی پہلو پہ ہم اگر بات کریں تو میرا کرسچنز سے یو ایس کے اندر بہت کلوز ریلیشن رہا ہے وہاں پر. تو ان کے بائبل جو ہیں جو نارملی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آج کل، اس میں بھی ڈفرینٹ ورژنز ہیں، لیکن ان میں بھی ایک ورڈ آتا ہے صلاح آتا ہے. ہاں، وہ جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ ہے سامز کا چیپٹر ہے. اچھا. اس کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے نا جہاں پہ ان کی ورسز ہیں وہاں پر ساتھ میں لگا ہوتا ہے صلاح. اب آپ کرسچنس کو دکھائیں گے نا، وہ کہیں گے یہ تو میں نے کبھی پہلے نوٹ ہی نہیں کیا کہ اس میں یہ کیا مطلب ہے. میں کہا آپ خود اس میں جاننے کی کوشش کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہاں پر کیوں لکھا ہوا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں کیونکہ وہ لوگ بھی جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں جو کہ اس وقت عیسیٰ السلام کے ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی. یہ کہ ہمیں یہ بڑی مدد نہیں ملتی کہ جو یوسف مسیح کے چاہنے والے ہیں، اب وہ جو ہمارے مذہب سے قریب تر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ جو ہے عیسائیت کا ہے. تو ہم جو اس کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے کامن ویلیوز ہیں، ہم اس پہ بات کر کے جو ہے قربت حاصل قریب نہیں جا سکتے ایک دوسرے کے. اور جاتے بھی ہیں. یو ایس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس میں سے کثیر تعداد کرسچنس کی ہے، چاہے وہ کیتھولک ہوں یا پروٹسٹنٹس ہوں. ان کو اپنا سا لگتا ہے، ان کو بہت ساری چیزیں اپنی ایلین نہیں لگتے وہ. نہیں، ان کو کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غلط بتایا گیا اسلام کے بارے میں. اچھا. جی. پچھلے تقریباً 40-50 سال سے ایک ہسٹری، ہم یو ایس کی ہسٹری اور یورپ کی ہسٹری کو تھوڑا سا سیپریٹ کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ یو ایس کے اندر اسلام کے بارے میں تو آپ سمجھیں تقریباً پچھلے 50 سالوں میں زیادہ ہم لوگ آئے ہیں ان کی نیوز وغیرہ میں. اس سے پہلے اتنا نہیں تھا مسلمانوں کے بارے میں.
یورپ کی ہسٹری مسلمانوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے حکومت کی ہے. وہاں پر فرانس، جرمنی، اسپین، یہ سب کنٹریز جو ہے لیکن انہوں نے بھی تو ہم پہ حکومت کی ہے نا بعد میں. بالکل وہ بھی تو شاکنگ ان کے لیے، ہمارے لیے، اور ایک ان کے لیے مطلب ایک ایسا ایریا تو ہے نا جس میں یہ کہیں کہ ہم حاکم تھے. جی تو حاکم تو ہم بھی تھے. بالکل. جب دو حاکم ہو تو جو ہے نا پریسٹیج آتی ہے سامنے. بالکل. اور پھر جو ہے پھر وہ ٹسل کی صورتحال آتی ہے. بالکل. اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میں وہی جی پلیز پوائنٹ یہ کہا تھا کہ یہ جو کیونکہ ان کی جو اس یورپ کی اور مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، امریکن اور مسلمس کی ہسٹری میں تھوڑا سا فرق ہے. صحیح. جو امریکن کا پرسپیکٹیو ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہالی ووڈ بیس ہے، اور پھر آپ نے تھوڑے عرصے پہلے سے جو بہت زیادہ ایکٹیویٹی 9/11 کے بعد سے ہوئی اس بیس پہ. یورپ کے اندر بہت ٹریڈیشنل ہے، یعنی بہت پرانی ہسٹری ہے ہمارے ساتھ. یعنی جب سویلائزیشن بہت روٹڈ جی. اور کچھ کنٹریز میں تو ایک طرح سے بہت ہیٹریڈ ہے نا. اب آپ جیسے ایسٹرن یورپ کے اندر آپ کے کنٹریز ہیں، آپ کا بوسنیا ہو گیا، کوسوو، ان کا سربینس کے ساتھ بہت کلوز ہے. ترکی کا گریس کے ساتھ، یا سائپرس کے ساتھ، یا بلغیریا وغیرہ کے ساتھ، ان لوگوں کا بہت کلوز کنیکشن ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا پرسپیکٹیو وہ ایک الگ ہی لیول ہے ہیٹ کا. جی ہیٹرڈ ٹورڈز مسلمس، ٹورڈز اینی تھنگ. اینڈ ہاں بالکل. تو کیونکہ وہ پراکسیمیٹی ہے، ایک ہسٹری ہے، بہت پرانی ہسٹری ہے. جیسے ہم یہاں پر کروسان کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ کروسان ایک چیز بیکریز میں آج کل بڑی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو فرینچ تھے انہوں نے بنائی تھی اس وقت جب مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی، فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے، کیونکہ ہمارا ایک سمبل ہے نا کریسنٹ، تو کروسان فرینچ کے اندر کریسنٹ کو ہی کہتے ہیں، ہلال. تو یعنی ان میں بہت ساری سمبولک چیزیں جس سے ان کو نا ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں جو بھی ہے. یو ایس کا ہسٹری کا اس سے ڈفرینٹ ہے. یو ایس میں جب آپ دعوت دیتے ہیں کسی نان مسلم کو، کرسچن کو، ان کے پرسپیکٹیو کو بتاتے ہیں کہ بھائی جو آپ کو میڈیا میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ یہ دعویٰ ایک ایسا انٹرنیشنلی لفظ ہے جو تقریباً تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. واضح طور پر اس میں مثالیں موجود ہیں اور وہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. جی. تو ہم ان کو جب دعوت دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں جو موویز میں آپ کو دکھایا گیا ہے وہ تو ہمارے مذہب میں اس طرح ہے نہیں. بالکل ہمارے مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں، تو ان کو یہ چیزیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہاں پر حالانکہ یورپ کے اندر بھی اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یو ایس میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی اور خاص طور پہ کرسچنس میں ہی پھیل رہا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ہسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کی، اور ان کو یہ چیزیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب قصے جو ہے نا ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، حضرت مریم، بلکہ ان کے نام بھی بہت ہی سملیرٹی کے ساتھ ہے. بالکل. اور جو انبیاء کے نام ہیں جی، تو اگر داؤد ہے تو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں. بالکل. تھوڑا سا تلفظ ہی کا بالکل، تھوڑا سا تلفظ کا. جی. اور جو عربی کے بائبل ہیں ان میں اللہ سبحانہ گاڈ کو اللہ ہی کہتے ہیں. ہاں. تو یہ جب چیزیں انہوں نے ایک ایڈوانٹیج لی ہے جی کہ جہاں کے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ان کی ٹرم میں بات کرو نا، ان کی ٹرم میں بات کرو. یہ یہاں تو یہ ہماری ایک اپارچونیٹی ہم رکھتے نہیں ہیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں شاید کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. ابھی ان کے لیے اگر آپ گاڈ کہہ رہے ہیں تو ہم گاڈیز والے گاڈ تھوڑی کہہ رہے ہیں. جی ہم تو یہ ایک ہی معنوں میں لے رہے ہیں. بالکل. اور گاڈ کا بھی ورڈ خدا سے نکلا ہے نا. ہاں خدا سے تو نکلا ہے، لیکن وہ کہیں کہ وہ جو دیوتا تھے، دیوی تھے، جن سے ان کے وہ تانا اس کلچر کے تھے، تو وہاں سے ڈرا ہوا. اب تو اس لیے جو ہے تھوڑا ہم احتیاط کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کہو، خدا نہ کہو، یا گاڈ نہ کہو. لیکن تدبر کا تقاضا ہے کہ وہ بات کی جائے جو دوسروں کو سمجھ میں. بالکل، ان کو سمجھانے کے لیے استعمال کریں. جی بالکل. چونکہ ہمارا وقت ذرا محدود ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مختصر سے ٹائم میں کچھ باتیں کر سکیں. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ آپ ایک کوالٹی بتائی ہمارے پاکستانیوں کی، ہمارے یہاں کے مقامی لوگوں کی،
خطے میں کہ ان میں فلیکسیبلٹی بہت ہے، ان کے مزاج میں، ان میں یہ مشاہدے والے لوگ ہیں، صورتحال کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ 8 زبان تک جو ہے ہمارے یہاں 7 زبانیں ہم آسانی سے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو روح کے مطابق بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی کو اگر مقابلہ ہو جائے جس طرح آپ نے بتایا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگریز سے اچھا انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمارے مذہب کی بات کریں کہ عربی سے اچھی عربی بول رہے ہوتے ہیں، جی تو یہ ایڈوانٹیج ہے، بہت اسی بڑا لیے advantage۔ ہم جو اگر ایبزارب ہو سکیں، اسی لیے شاید ہم دنیا میں پھیلنے میں آسانی بھی ہوئی ہمیں۔ بالکل ایسا ہو یہی سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گفتگو تو رہے گی میرے خیال میں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا سبجیکٹ چنا تھا، ٹاپک ہم چنا تھا، اس پہ خوبصورت باتیں کی ہیں عدنان مرزا صاحب سے۔ آئندہ پروگرام میں دیکھا ہے جو میں نے پروگرام میں ہم پھر عدنان مرزا صاحب آپ کو زحمت دیں گے، ضرور کسی اور ایسا ریلیٹڈ، ان سے ہیومن ریلیٹڈ سبجیکٹ پر بات کر سکیں گے، اور جو ہے اپنے آپ کا نقطہ نظر، ہمارا نقطہ نظر، جو ان کا نقطہ نظر آپ سمجھ پائیں وہ ہم تک پہنچے گا، اور ہم جو سوچ پاتے ہیں ان تک پہنچے گا، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان عدنان مرزا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔